ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، نوجوانان ملت، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش یا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس میں تاخراتوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی جو دعا سکھلائی ہے، بتائیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کو آپ ہمیشہ صبح تک بھی اس کو پڑھتے رہا کریں۔ جیسے نیند کا غلبہ ہونے لگے، آدمی کے الجھنیں ادھر ادھر جانے لگے یا اسی طرح مشغولیت کی طرف زیادہ ہو، یہ دعا پڑھنے سے، اس دعا میں اللہ رب العالمین نے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، مختصر سی بات لگتی ہے کہ اللہ رب العالمین معافی کو بہت پسند کرتا ہے۔ اسی جملے میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، مجھے معاف کر دے۔ اور اسی طرح ہر آدمی اپنے طور سے، زندگی کے ہو، سال بھر کے ہو یا دنیا کے کسی بھی معاملے سے ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی معافی تلافی کرتے رہنے سے ہی انسان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کامیاب ہے۔ حضرات گرامی، اس رمضان کے بابرکت مہینے کی یہ پہلی تاخرات ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ رب العالمین نے ایسے پرامن کے ساتھ، پرسکون ماحول کے ساتھ، موسم کی خوشگواری کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی ہم کر رہے ہیں صرف اللہ رب العالمین تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو قبول فرمائے۔ کیونکہ یہ تاخرات جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اتنے فرشتوں کو اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین بھیج چکا ہوتا ہے کہ قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے فرشتوں کو۔ ایسے موقع پر ہماری ہر دعا پہ اللہ رب العالمین اور اسی طرح فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ یہ بندہ اپنی پیاری سی نیند، میٹھی سی نیند اور اتنی رات میں گہرائی سے آنے والی نیند جو انسان کو حشاش بنانے والی یہ نیند، اس کو قربان کر کے صرف میرے ذکر کے لیے اور میری جنت حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی کوششوں میں لگائے۔ اے فرشتے تم گواہ رہو، میں ان بندوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اسی وجہ سے حضرات گرامی، آج کے اس تاخرات کو کوئی بھی لمحہ ہو، کوئی بھی سیکنڈ ہو اور کوئی بھی منٹ ہو، ہم اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ایک بیکار وقت ہے۔ دیکھیے چھوٹے ننھے منھے بچے، آج ان کے جذبوں کو دیکھ کر ہمیں بہت ہمت لگتی ہے کہ یہ بچے اپنے حوصلے سے ثابت کر رہے ہیں ہم بچپن ہی سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، آگے چل کے بھی ہم بڑے ہونے کے بعد، کیونکہ جب انسان ذمہ داریوں سے بھرا ہوتا ہے عبادت میں کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے، لیکن بچے ہمیں حوصلہ دیتے ہیں۔ بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں
تھکے ہارے ہوتے ہیں، گھر میں سونا چاہتے ہیں، لیکن بچے حوصلہ دیتے ہیں چلو آج مسجد میں چلیں گے، عبادت کریں گے، کچھ کھائیں گے پئیں گے، لیکن ساتھ میں اللہ کی عبادت بھی کریں گے۔ یہ بچوں کے حوصلوں سے بھی بڑوں کے حوصلے بنتے ہیں۔ بہرکیف اللہ رب العالمین نے یہ لمحات جو ہمیں عطا کیے ہیں، یہ تاخرات، جو پہلی تاخرات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کیونکہ لیلۃ القدر کے بارے میں جمعہ میں بھی آپ نے سنا ہوگا، امام صاحب نے اس کی اہمیت کے سلسلے میں کافی باتیں آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری باتیں رکھی ہوں گی، اور سالوں سے اس چیز کی اہمیت کے سلسلے میں ہزاروں راتوں کی عبادت کے برابر اللہ رب العالمین اجر ثواب دینا ہے۔ آج آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ ایک انوکھا موضوع آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جو زندگی کے لیے بہت ہی اہم ہے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا رہا ہے الم نجعل لہ عینین، کیا میں تمہیں دو آنکھ نہیں دی ہے؟ یہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کر رہا ہے، الم نجعل لہ عینین، کیا تمہیں دو آنکھ ہم نے نہیں عطا کی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیا ہمیں دو ہونٹ اور زبان نہیں ادا کیے؟ اور اسی طرح وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور اسی طرح دونوں راستے کیا میں تمہیں نہیں دکھلایا؟ یہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ذکر کر رہا ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلی چیز جو ذکر اللہ رب العالمین کر رہا ہے عینین، آنکھیں ہیں۔ وہی آنکھ ہیں جو ہمیں سونے کے لیے اس وقت تڑپ رہی ہے، وہی آنکھ ہے جو زندگی کی رنگینیاں اسی آنکھ سے ہم نظر دیکھتے ہیں۔ یہی آنکھ ہے ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ جو نابینا ہے یا جن کو آنکھ ملنے کے بعد غائب ہو چکی ہو، ان سے پوچھا جائے کہ اس آنکھ کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ جس کی آنکھ چلی گئی ہو اس دنیا کو کیا پہچان سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے کہہ رہا یہی آنکھ ہے جو انسان کی تمام اچھی بری غلط صحیح سب چیزوں کو محسوس کر سکتی ہے، اور اسے الم نجعل لہ عینین ولسان، اور یہ زبان ہے، اس آنکھ کے ذریعے سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب آئیے آنکھ کے بارے میں کچھ تصورات ہم کرتے چلے ہیں۔ یہ آنکھیں جو نظر آ رہی ہیں ہمیں، یہ آنکھ جب کبھی بھی اللہ رب العالمین کے ذکر سے یا اسی طرح اس کے آنکھوں میں آنسو جب نکلتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ذکر کیا جب بھی اس آنکھ سے ایک ذرا قطرہ بھی اللہ رب العالمین کے خوف سے نکل گیا تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ایسے شخص کو اللہ رب العالمین نے جہنم حرام قرار دیا ہے۔ ایک آنسو، جب کہ ہم روتے ہیں، کوئی بھی تکلیف آتی روتے ہیں، کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو روتے ہیں، کوئی غم لائق ہوتا ہے تو روتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین من ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اگر کوئی شخص اکیلے میں تنہائیوں میں بیٹھ کر صرف اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں لاتے ہوئے ایک آنکھ سے آنسو گرا دے تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ففاضت عینا، اور ایک آنسو گرنے سے اللہ رب العالمین ایسے شخص پر جہنم حرام قرار دیتا ہے۔ اب اسی وجہ سے ایسے تاخرات کے موقع پر ہم ایک جملہ کہا کریں گے، جب بھی ہم کچھ درس و تدریس کا معاملہ ختم ہونے کے بعد جب آپ تراویح پڑھیں گے یا کچھ سنتیں پڑھیں گے، کچھ نوافل پڑھیں گے، کچھ سجدے کریں گے، کوشش کیجئے اپنے آنکھ سے کچھ آنسو گرے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اعلان کیا اگر کسی کے آنکھ سے صرف اللہ کے خوف سے کسی کے آنکھ سے آنسو آتی ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اس آنکھ کی اتنی قدر و قیمت ہے۔ اب آج کے اس ٹاپک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہیں، پورے انسانیت کے لیے، بلکہ پورے انسان کو اللہ ہی کے رسول کو نمونہ اور آئیڈیل ہی بنانا ہے، اس کے علاوہ اور بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اتنی قیمتی زندگی میں، نبی ہونے کے باوجود، پیغمبر ہونے کے باوجود، نبیوں میں لاش پیغمبر ہونے کے باوجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مرتبہ اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں۔
آج انہی آنسوں کا تذکرہ ہم لوگ کریں گے آپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی زندگی، 63 سال کی عمر اللہ کے رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور اس 63 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دور دیکھیں، کیونکہ آج ہماری پریشانی صرف اتنی ہے، اگر آج ہمارا کاروبار نہیں چلتا ہے، گھر والی کے پاس آ کر ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا ہے تو والدہ کے پاس اپنے آنسو بہانا شروع کر دیتے ہیں، یا اسی طرح کوئی بیماری لائق ہو جاتی ہے تو آدمی اتنا زیادہ رونے لگتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر آنکھیں کھولتے ہیں، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کی حالت میں اپنے باپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں اپنے باپ کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر قرآن مجید میں ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں الم یجدک یتیما فآوا، اے نبی کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں بنایا؟ یتیم انہی کو کہا جاتا ہے جن کے باپ نہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آنکھ بھی نہیں کھولے، اللہ رب العالمین نے ان کے والد کو اس روئے زمین سے اٹھا لیا۔ کون بتا سکتے ہیں اللہ کے رسول کے والد کا نام کیا ہے؟ بولیے بھائی، والد کا نام پوچھ رہا ہوں، اماں کا نام نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام، اللہ کے رسول کے والد کا نام۔ اسی وجہ سے جہاں سموسہ آ رہا وہ یہ ذہن ہے، یہ دیکھنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے۔ کھل کے بولیے، کوئی بات نہیں، عبداللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھولتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس روئے زمین سے رخصت کر چکے ہوتے ہیں، انتقال کر چکے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پرورش پاتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ محترمہ، کون ہے ان کی والدہ؟ آمینہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آمینہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتے ہیں۔ دیکھیے ایک پیغمبر کے لیے بچپن سے ہی کتنی آزمائشیں شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے پاس پرورش پا رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ دونوں مل کر اور ان کے ایک کنیز ساتھ میں مل کر ایک سفر پہ ہوتے ہیں۔ ایک مقام ابوا کا نام ایک جگہ ہے، وہاں کے سفر میں ہوتے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ ناساز ہو جاتی ہے کہ اسی مقام ابوا پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں 6 سال کا وہ بچہ، 6 سال کی عمر، جو اپنے ننھے منھے حرکتوں سے اپنے ماں باپ کو خوش کرنے والی وہ عمر ماں وہ بچوں کو دیکھ کر بہت حساس خوش ہوتی ہے۔ وہ عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر میں اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ ان کی والدہ انتقال کر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے پر بالکل سجدے میں پڑ جاتے ہیں۔ اتنا زیادہ میرا وہ ٹاپک جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو، اللہ کے رسول زار و قطار روتے ہیں، امی اپنی ماں کو پکار کر کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے یتیم کے ساتھ در یتیم بھی لگا دیا جاتا کہ باپ بھی اور اسی طرح ماں بھی اس روئے زمین سے رخصت کر گئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک بیان میں 10 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، کچھ تاریخی حقیقتوں کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا بھی انتقال، باپ کا بھی انتقال، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کن کے پاس ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ دادا کا نام عبد المطلب، دادا کا نام عبد المطلب اس وقت کے بڑے سرداروں میں سے یہ تھے، ان کے پاس ان کی پرورش ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا مسند لگا ہوتا ہے، اس مسند پر بیٹھ کر بہت سارے فیصلے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسند پر بیٹھ کر، ان کی گدی پہ بیٹھ کر کھیلا کرتے تھے، یہاں تک کہ دادا اتنے جلیل القدر تھے کہ اگر کوئی بھی ان کے مسند پہ کوئی بیٹا بھی بیٹھا ہوتا
تو برداشت نہیں کرتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اس گدی پر کھیلتے ہوئے دیکھ کر جب دوسرے چچا لوگ روکنے کی کوشش کرتے تب عبد المطلب یہ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا چھوڑو، یہ بچے کو کھیلنے دو، آگے چل کر یہ بچہ بہت بڑا بننے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی اس روئے زمین سے رخصت کر جاتے ہیں۔ دیکھیے آزمائشیں ایک اولاد کے لیے، ایک رسول کے لیے کتنے مسائل جھیلنے پڑ رہے ہیں۔ آج ہم چھوٹی سی اسلامی پریشانی آ جائے، کسی اسلام کو ماننے میں تھوڑی سی بیماری آ جائے، کوئی سی تکلیف آ جائے، ہمیں مسلمان میں نام لکھانے کو پریشان سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے سب میں اپنے آپ کو رہنا مشکل سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کسی کا ساتھ نہ دے فوراً کہتے ہیں کہ تمام مسلمان بیکار ہیں، لیکن نبی کے ساتھ کی آزمائشیں تو دیکھتے جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جیسے 8 سال کی ہوتی ہے، عبد المطلب کا اس روئے زمین سے رخصت ہو جانا، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بھی ایسی جانتے ہوئے چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پرورش کہاں ہوتی ہے، ان کے چاچا، کیا نام؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کا نام عبد المطلب، ان کے دادا ہیں، ان کے چاچا ابو طالب ہیں۔ ابو طالب کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوتی ہے۔ پرورش کے دوران یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھتی جاتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہونے لگتی ہے، اور یہ پوری تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے معاشرے میں ایک اچھے اخلاق والے، عمدہ کردار والے، غلط خیالات ان کے تصور میں نہیں بلکہ امانت دار، اور یہاں تک کہ معاشرے کے چھوٹے بڑے تمام معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے کیے جاتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جیسے ہی 40 سال کی ہوتی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ لِلرَّحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ رب العالمین اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بناتا ہے۔ کس سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول نبی تھے۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول کیا تھے؟ محمد تھے، اور 40 سال کے بعد محمد رسول اللہ ہو گئے۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول احمد تھے، اور 40 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا دیا گیا۔ اس سے پہلے ایک عام انسان تھے، اور رسول کے بارے میں آپ یہ تصور کر لیں کہ رسول کیا کہا جاتا ہے۔ رسول کا مطلب ہی یہی ہے، اس سے پہلے وحیوں کا کوئی سلسلہ، وحی کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام نبی کی طرف کوئی بھی پیغام جو لے کے آتے ہیں، اس سسٹم کو وحی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے پہلی مرتبہ وحی آتی ہے غار حرا میں، جس میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر، اتنا پریشان ہو کر اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے آج انوکھی چیزیں، انوکھے سے فرشتے نظر آ گئے، اور انوکھی چیز میرے سامنے آئی، مجھے بہت زیادہ ٹھنڈی لگ رہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اللہ رب العالمین نے نبی بنا دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی یہ چیز حالت دیکھتے ہیں، ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ فوراً ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جا کر اور کہتے ہیں ایسا معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اس وقت ورقہ بن نوفل یہ کہتے ہیں یہ کہ تم خوشخبری اس بات پہ لے لو کہ آج سے تم نبی بنا دیے گئے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیے۔ نبی کے سلسلے میں یہ تصور کر لیجئے، کیا ہر کوئی دنیا میں دین کی دعوت دینے والا نبی نہیں ہو سکتا؟ ہر کوئی بھلائی کی دعوت دینے والا شخص نبی نہیں ہو سکتا؟ ہر کوئی اچھائی کی طرف بلانے والا شخص نبی رسول نہیں ہو سکتا؟ نبی اور رسول ہونے کے لیے شرط یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو سسٹم رکھا ہے وحی کا، جس شخص پر اللہ رب العالمین وحی نازل کرے وہی شخص نبی اور رسول ہو سکتا ہے۔ اس وقت آ کر نبیوں کا یہ سلسلہ ختم ہے۔ اس وقت کوئی آ کر کہے کہ میرے پاس اللہ رب العالمین وحی بھیجتا ہے، میرے پاس اللہ رب العالمین یہ بھیجتا ہے، میرے پاس ڈائریکٹ فرشتے آتے ہیں، میں فرشتوں کو دیکھتا ہوں، یہ یاد رکھ لیجئے انسانوں کو فرشتے نظر نہیں آتے، اور جس دن فرشتے نظر آ گئے اس دن سمجھ لو کہ ہماری ٹکٹ بک ہو چکی ہے۔
اور اس وقت بہت سارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہاں مجھے نبی آ رہے ہیں، فلاں فلاں بہت سارے علاقے میں ایسی باتیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کے بعد بہت سارے آزمائشوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف انہی کا ذکر کروں گا جس میں اللہ رب العالمین نے بہت زار و قطار رویا ہے۔ ان واقعے کا آپ لوگوں کے سامنے ذکر، ان واقعات کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد اللہ کے رسول ہیں، اسلام کی تمام تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دنیا میں کتنے خوبصورت شخصیتیں آ جائیں، کتنے دولت والے شخصیتیں آ جائیں، اور کتنے ہونہار شخص لوگ دنیا میں آ جائیں، سب کی تعلیمات بہت کچھ اونچے ہوں، لیکن ہمارا آئیڈیل اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول ہمیں دیں وہی لینا ہے اور ہمارے رسول ہی کو ہم آئیڈیل بنانا ہے۔ اب آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، پہلی دعوت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کرنے کا حکم دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ کہو گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ یاد رکھ لیجئے، کیونکہ زندگی میں ہر شخص کے ساتھ یہ مسئلہ پیدا ہونے والا ہے۔ اگر مجھے کوئی دوسرا آدمی تکلیف دیتا ہے تو اتنی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن جس وقت گھر والا کوئی تکلیف دیتا ہے، اپنے ساتھ میں رہنے والا کوئی تکلیف دیتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اے لوگوں کلمہ کا اقرار کر لو، اللہ کے رسول کوئی بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہی تعلیمات دے رہے ہیں، اے لوگوں جو ہمیں پیدا کرنے والا خالق ہے، جو ہمیں پیدا کرنے والی ذات ہے، جس پر ہمیں ہر کائنات کا نظام بنا گیا، اس اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ کے رسول اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں۔ اتنا ہی کہنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا خاندان کا ایک حصہ ہوتا ہے، وہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ آ کے تھوک دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک چچا، میں میدان میں ایک عام تقریر میں بات کہتا ہوں اور کہو لا الہ الا اللہ، اچانک محفل میں آئے اور میرا چچا میرے منہ پہ تھوک دے تو یاد رکھ لو کہ اسی وقت سے جنگیں شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خاندان والوں کی سب سے بڑی تکلیف یہی بات ہے کہ میرے خاندان والے جیسے میں نے کلمہ کا اقرار کرنے کا کہتا ہوں، فوراً میرے چہرے پر آ کر تھوک دیتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا، میں نے میرے خاندان کا کیا برا کیا ہے؟ میں نے خاندان والوں کو کس بات کی تکلیف دی ہے؟ میں یتیم ضرور ہوں، کسی کے ہاں پلا بسا نہیں ہوں اور کسی کے ہاں محتاج بھی نہیں ہوں، لیکن میرے خاندان والے صرف اس وجہ سے کہ میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے کہا تھا اور فوراً میرے چہرے پہ تھوک دیتے ہیں۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں میں خاندان والوں نے اتنی زیادہ تکلیف دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں تھیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیوں کا نکاح ابو جہل کے 2 بیٹوں سے عتبہ عتیبہ ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا میں سے ہیں۔ ان کے 2 لڑکوں سے شادی ہو چکی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا، ابو جہل اپنے بیٹوں کو بلا کے کہتا ہے، اگر تم میرے بیٹے ہو، مجھ سے محبت کرنے والے ہو، میری چاہت تمہارے دل میں ہے، تم نے جو محمد کی جو 2 بیٹیوں سے جو نکاح کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں آج ہی ان 2 بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ یاد رکھ لو اللہ کے رسول نے رشتہ داری میں کیا کمی کر رکھی تھی، ان کی محبت میں کیا کمی بیشی کر رکھی تھی، لیکن ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹوں سے کہتا ہے، جاؤ محمد کی دونوں بیٹیوں سے طلاق دے دو، اور عتبہ عتیبہ جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیتے ہیں۔ کیا گزرا ہوگا؟ اسلام کے ابتدائی مراحل ہیں، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں کسی کا قتل اللہ کے رسول نے نہیں کیا، معاشرے میں کسی برائی کا پھیلاؤ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، معاشرے میں کسی کی امانت داری میں ذرا برابر نقصان نہیں کیا، لیکن صرف یہ کہہ رہے ہیں جس خالق نے ہمیں پیدا کیا اس خالق کا تم کلمہ پڑھو، قولوا لا الہ الا اللہ کا جملہ کہا، لیکن یہ ہے خاندان والے سب سے پہلے مخالفت پہ تلے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
دونوں بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا گزری ہوگی اگر آج کی بات ہو، ہم لوگوں کے ایمان کا اگر جائزہ لیا جائے، اگر ہمارے ایمانوں کو اگر چھان دیا جائے، اگر آ کر کوئی کہہ دے بھائی اگر کلمہ کہو تو مار دیں گے، تو فوراً اس شہر کو چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے، یا اسی طرح اپنے خاندان ہی کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، یا دنیا کی تمام چیزوں کو جا کر کسی کمرے میں چھپ جائیں گے، ہم لڑائی کے لیے نہیں۔ اور یہاں یہ تصور نہیں کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ تو کیا کہہ رہے ہیں، صرف یہی جملہ تو کہہ رہے ہیں جو خالق آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والی ذات ہے اس کا کلمہ پڑھو، کسی کی مخالفت نہیں، یہ پارٹی نہیں، وہ پارٹی نہیں، وہ ذات نہیں، یہ ذات نہیں، صرف اتنا جملہ کہہ رہے ہیں کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا اس خالق کا کلمہ پڑھو، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اسلام کے معاملے میں، اور جیسے جیسے اسلام کی ابتدا ہونے لگتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دونوں بیٹیاں گھر آ جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کی طلاق جب ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہیں کہ زندگی کے کتنے کٹھن موقع ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینا شروع کرتے ہی ہیں، ان کے سب سے پہلے قریبی دوست جنہوں نے اسلام قبول کیا، نام بتا سکتے ہیں کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رکھی، اے ابو بکر صدیق، اللہ رب العالمین نے مجھے وحی نازل کی ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، ایک کلمے کا اقرار کرنے پر اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے نبی، آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو میں بھی فوراً ایمان لیتا ہوں۔ اور یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ بھی مشہور ہونا چاہیے، ایک مرتبہ جب معراج کا معاملہ آیا تھا، معراج کے معاملے پر ابو لہب اور امیہ بن خلف آ کر کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق، معلوم ہے کیا کوئی شخص راتوں رات اس مکہ سے لے کر بیت المقدس کا سفر ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرا سوال اٹھتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی زمین پہ بیٹھے ساتوں آسمان کی سیر لگا سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں بالکل نہیں۔ تب کہتے ہیں کہ آپ کا دوست ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہتے ہیں کہ راتوں رات مکہ سے لے کر بیت المقدس سے لے کر ساتوں آسمان کا سفر اور تمام نبیوں کو انہوں نے امامت کرائی ہے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات کہے تو 100% سچ ہے۔ اسی وجہ سے اس وقت کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ میرے دوست ابو بکر اس وقت سے ان کا نام صدیق رکھا گیا ہے کہ نبی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، نبی نے اقرار کر دیا، بول دیا تو بول دیا۔ دنیا کی تمام ایک باپ اپنے بیٹے کو غلط راستہ دکھلا سکتا ہے، ایک ماں اپنی اولاد کو غلط رہنمائی کر سکتی ہے، اور ایک زندگی کے لیڈر لوگوں کو غلط ڈگر کی طرف لے جا سکتے ہیں، لیکن ایک نبی کبھی کسی غلط راہ نہیں دکھلا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جیسے اسلام قبول کرنے کے بعد جب ان کے اندر اتنی تڑپ ہوئی، میں جب جنتی بن سکتا ہوں میرے ساتھی لوگ بھی جنتی بننا چاہیے، میرے رشتہ دار بھی، میرے علاقے کے لوگ بھی جنتی بننا چاہیے۔ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے صرف اتنا سا موقع دیں کہ میں جاؤں کعبۃ اللہ کے پاس جاؤں اور جا کر آپ کے اس پیغام کا اعلان کر دوں۔ تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً اجازت مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابھی صبر کرو۔ نہیں اللہ کے رسول، ابھی مجھ سے صبر نہیں ہونے والا ہے۔ فوراً جاتے ہیں کعبۃ اللہ کے پاس، جا کر فوراً کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہی جملہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے لوگو کلمہ کا اقرار کر لو اور ہمارے درمیان میں موجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اتنا ہی کہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، فوراً ان کے چاہنے نہ چاہنے والے سب مل کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنا ہاتھا پائی کر دیتے ہیں، اتنا مارتے ہیں یہاں تک کہ ان کے دماغ پہ بھی مار لگ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور اتنا بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ خیال بھی نہیں رہتا ہے۔ اور اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جیسے گھر لایا جاتا ہے، اور گھر لانے پر فوراً ان کو اٹھایا جاتا ہے، اور ان کی بہن ام جمیل، ان کی ماں ام خیر اٹھتے ہیں، اے بیٹا اٹھو، کچھ کھا لو، اپنی طبیعت تو صحیح کر لو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لو، مجھے تسلی
نہیں آتی، یہاں تک کہ دونوں مل کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کندھوں پر سہارا لے کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا جاتا ہے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر اب اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر فوراً آنسو نکالتے ہیں، اللہ میرے ساتھی کو اتنی زیادہ سزا دی گئی ہے، میرے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا پریشان کیا گیا، صرف میرے ساتھی نے جملہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوستو اس کلمے کی قدر و قیمت اتنی اونچی ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اس جملے کو عوام سننا نہیں چاہتے، برداشت نہیں کرنا چاہتے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنا لہو لہان کیا۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی مشہور ہے، حضرت بلال اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جان لیجئے، ثانیہ اثنین کا لفظ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ ابو بکر صدیق زندگی میں ہمیشہ ہر قدم پر ساتھ دینے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ قبر میں بھی ساتھ ہیں، یہاں تک کہ جنت میں بھی، یہاں تک کہ جس ماحول امامت میں بھی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں ساتھ دینے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سیر پر تھے، اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو امیہ بن خلف کے غلام تھے، بلال کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی غلام کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، کالے کلوٹے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بکریاں چرا رہے تھے، اس وقت یہ دونوں ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیاسے تھے، آ کر حضرت بلال سے کہتے ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیے، کہتے ہیں کہ کچھ بکری میں دودھ، کسی بکری میں دودھ ہو تو دو، ہم پی لیں گے۔ تو کہتے ہیں اس میں ایسی کوئی بکری نہیں ہے جس سے دودھ نکلتا ہو، ہم اس سے پریشان، ہم کوئی بکری ایسی نہیں کہ آپ کو دے سکیں کہ دودھ حاصل کر سکیں۔ تب یہاں کہ چلو جو بھی ہے ایک دے دو، ہم اس کا کچھ نہ کچھ علاج کر لیں گے۔ تب بڑی مشکل، آپ لوگوں کی خوشی لے کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تب اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے، ایک بکری کے تھن پہ کچھ پڑھ کے پھونکتے ہیں اور کچھ دودھ آتا ہے، جس اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود حضرت بلال رضی اللہ عنہ پیتے ہیں اور خود پریشان ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اچانک یہ معاملہ دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تب اس وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بھی آپ کی یہ فن مجھے بھی سکھا دیجئے، آپ کی یہ دعائیں مجھے بھی سکھا دیجئے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ضرور آپ کو سکھلا دیا جائے۔ اتنا ہی ہوتا، اس وقت سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے دماغ میں یہی چیز کہ مجھے وہ چیز سیکھنا ہے، ان چیزوں کے ان کے درمیان بیٹھ کر وہ چیز حاصل کرنا ہے، اور یہاں تک کہ غلام ہوتے ہوئے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یاد رکھ لیجئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک ایسی شخصیت ہیں جس کے بارے میں ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں سیدنا سیدنا۔ بلال ہیں، کالے کلوٹے ہیں، غلام ہیں، سب ہیں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بلال کے بارے میں سیدنا سیدنا، ہمارے سردار ہیں بلال رضی اللہ عنہ کے بارے آج۔ اور اسی طرح اسلام کے نظریات کو سمجھیے، اسلام کے نظریات میں کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی اونچا، کوئی موٹا، کوئی تازہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے نزد ایمان سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اس وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، فوراً امیہ بن خلف کو معلوم ہو جاتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ دیکھیے تاریخ میں ایک ایسا واقعہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنا زیادہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تکلیف دی جاتی ہے، کیونکہ آپ واقعات حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بے شمار سنے ہوں گے۔ بلال رضی اللہ عنہ کے جسم میں چمڑا کم دکھتا تھا، گوشت کی آنتڑیاں زیادہ دکھتی تھی، اتنا زیادہ مار دیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا اے صدیق کسی بھی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرا دو، ان کی غلامی سے آزاد کرا دو۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ سے بات کر کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیتے ہیں، اور آزاد کرنے کے بعد جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے ہیں، جب اللہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کی آوازیں سنتے ہیں، اللہ اکبر، پورا مدینہ بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ایمان اتنا تازہ ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہی کا وہ واقعہ ہے جب 20 ہجری کا واقعہ تھا، اس کے بیت المقدس کے فتح کا معاملہ تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس فتح کر چکے ہوتے ہیں، معلوم ہے وہی بیت المقدس ہے آج جس کے بارے میں جنگیں چل رہی ہیں، اس وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی اس
جنگ میں شریک ہوتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سیدھا بیت المقدس فتح ہونے کے بعد اس وقت کہتے ہیں حضرت بلال آج تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 9 سال تک بھی جب تک زندہ تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان نہیں دے پاتے، کیونکہ جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ کا لفظ آتا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول نہیں رہے تو اذان دینے میں بہت زیادہ دقت ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے بعد 9 سال کے بعد جب بیت المقدس فتح ہونے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا اے بلال آج تو تمہاری اذان سننے کا موقع دو، آج بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، آج تو تم اذان دو۔ اس وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے امیر المومنین اگر یہ آپ کا حکم ہے تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، میں اذان نہیں دے پاؤں گا۔ اور پھر بھی بار بار اصرار کرنے کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا جاتا ہے اے بلال آج تم اذان دو۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اللہ اکبر جیسے اپنی زبان سے اذان شروع کرتے ہیں، پورے صحابہ اکرام رضوان اللہ مدینے کے محفلوں میں چلے جاتے ہیں، اور جیسے اللہ کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، آنسوں رک نہیں سکتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھوں رک نہیں، اتنا زیادہ زار و قطار رونے لگتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی امیر المومنین سے کہتے ہیں مجھ سے اذان نہیں دے پائی جا رہی ہے۔ یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے وہ آنسو صرف اور صرف یہی آنسو ہیں جس کے بارے میں ففاضت عینا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین یہی آنکھ ہیں جو صرف ہم درد بھری آنکھوں کے آنسو نکل جانے کو فوراً ڈرپوک کہا جاتا ہے، لیکن جہاں اللہ رب العالمین کے خوف سے آنسو نکلیں، اللہ رب العالمین کے ڈر سے کوئی آنسو نکلیں، اللہ رب العالمین نے عرش کا سایہ نصیب کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع کے واقعات ہیں، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں کو دیکھنا بھی ہے، محسوس کرنا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، 2 بیٹیوں کے طلاق کے واقعے تو آپ نے سنے۔ جب زندگی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کی سب سے پہلی جنگ جو جنگ بدر کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں، جنگ بدر میں شریک ہوتے ہیں، سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنا سر سجدے سے اٹھا نہیں رہتے ہیں، اتنا گڑ گڑا کر روتے ہیں، اتنا گزار و قطار روتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اپنے سر کو اٹھائیے، اللہ رب العالمین کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں اے رب، اے کائنات کو چلانے والا، اگر آج کی اس جنگ میں اگر مسلمانوں کی شکست ہو جائے، آج کی اس جنگ میں مسلمان ہار جائیں، پھر کائنات میں اس روئے زمین پر کوئی بھی اللہ کا نام نہیں لینے والا ہوگا، اے رب آج کی جنگ کو کامیاب بنا دے۔ جنگ بدر کے موقع پر جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ اس وقت ابوبکر رضی اللہ عنہ تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر اٹھائیے، یہی نتیجہ ہے دوسرے دن جنگ ہمیں فتح ملتی ہے، جنگ بدر فتح نصیب ہوتی ہے۔ اور فتح ہونے کے ساتھ ساتھ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قاصد کو بھیجتے ہیں جاؤ مدینے میں خبر پہنچا دو آج مسلمانوں نے جنگ جیت لی ہے، جا کے مدینے میں خبر پہنچاؤ۔ دیکھیے کتنا ایک نبی جب جنگ کی خوشخبری دینے کے لیے مدینے میں بھیجتے ہیں، جب مدینے میں جا کر دیکھتے ہیں مدینہ بالکل سناٹا ہوا ہے، خاموش ہے، سب کے آنکھوں میں آنسو ہیں، اداس سا ہے، اور سب مایوس کن نظر آ رہے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ میں خوشخبری دینے کے لیے مدینہ پہنچاؤں۔ اس وقت معاملہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر میدان جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا۔ اس وقت جا کر یہ خوشخبری دینے والا میسنجر جا کے ان کو خوشخبری دے گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رقیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، اور جس میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی دیکھ بھال کرنے میں رہ گئے تھے۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ بری داستان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جنگ سے آنے کے بعد دیکھتے ہیں اپنی بیٹی کی حالات کہ بیٹی کو قبرستان میں دفن کر دیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو۔ دوستو اگر آزمانے کی زندگی میں مصائب و آلام اگر دیکھنا ہے، اب اگر ہمارے نبی سے زیادہ کسی کی آزمائش نہیں ہوگی، ہمارے نبی سے زیادہ کسی کی پریشانی نہیں ہوگی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور
اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. زندگی کی قیمتی اوقات کو سمجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 اولاد 4 بیٹیاں تھیں. چاروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوڑ کر فاطمہ کو چھوڑ کر تینوں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئی ہیں. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھیے. جس وقت زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں زینب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا جاؤ تم سفر پہ چلے جاؤ, ہجرت کر جاؤ, یہاں پہ ظلم و ستم زیادہ ہونے والا ہے. اس وقت زینب رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنے کے لیے جاتے ہیں. دوستو اسلام کی راہ میں ہم نے کیا کچھ تکلیفیں جھیل رکھا ہے. آج ہمیں میٹھا اسلام حاصل ہو چکا ہے. ہم صاف و شفاف اسلام کو اپنے نظروں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, کائنات کے امام, پیغمبروں کے سردار, اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر بنانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب ہجرت کے لیے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو تھاپڑ مارتا ہے, جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب اس گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کے کان کی بالی ٹوٹ جاتی ہے. اس سے خطرناک معاملہ یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا حمل بھی ساقط ہو جاتا ہے. یعنی نبی نے اپنی بیٹیوں کی بھی اسلام کی راہ میں کتنا قربان دیا ہے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زینب تو نے اسلام کے خاطر میرے خاطر بہت کچھ تو نے قربان دیا ہے, اللہ رب العالمین تیرے اوپر رحم فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے, اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ 2 ہجری میں اور 8 ہجری میں ام کلثوم یہ بھی بیماری کی حالت میں انتقال کرتے ہیں اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تدفین کرتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اولاد ابراہیم کے نام سے بھی اللہ رب العالمین نے دے رکھا تھا, وہ بھی جب دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے ابراہیم کو بھی انتقال کر دیتے ہیں. جب وہ ایک سفر پہ ان کی دودھ پلانے کے 18 مہینے کے ہوتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب ان کو کچھ ایسے دھواں وغیرہ کا پرابلم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو کر اسی میں انتقال ہو جاتے ہیں. آنکھوں میں آنسو زار و قدار ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات میں. اگر آج ہم بے اولاد ہوتے ہیں یا کسی بھی پریشان ہو جاتے ہیں, اتنا مایوس کن ہماری زندگی میں کہ اب ہم پوری زندگی کو ادھورا بنا کر چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی نہیں دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کس لیے کیا؟ اپنے دولت بھرے پہاڑ بنانے کے لیے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانی اس وجہ سے نہیں کیا کہ میری حکومت قائم رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے نہیں کیا آنے والی نسل میری گنگنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب اس وجہ سے نہیں کیا, بلکہ اپنے اللہ کے رسول اس وجہ سے نہیں کیا تاکہ ہمیشہ محمد کا نام اونچا کرے, نہیں, بلکہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا جسے اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے کر بھیجا ہے. اے نبی, آخری دم تک جب تک تمہاری سانس باقی رہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت میں, اللہ رب العالمین کی کبریائی میں, اور اللہ رب العالمین کی یکتائیت میں, اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے احکام میں کسی بھی طرح کم و بیشی نہ ہو جائے. اور دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں رو لیے, اتنا روئے, اے اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں نے اپنی زندگی کے اکثر سجدوں میں یہ دعا کرتے رہے, اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا, اے اللہ میری امت کو جنت نصیب کرو. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام فرشتے کے ذریعے جبریل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں, اے نبی 1/3 حصہ آپ کی امت جنت میں چلی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھاتے, یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں آدھے امت تمہاری جنت میں جائے گی, تب اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے اتنے آنسو بہائے, بچوں کے معاملے سے, خواتین کے معاملے سے, عمراء کے معاملے سے, نظماء کے معاملے سے, اور اسی طرح تعلیم و تعلم کے معاملے سے کہ امت ہمیشہ دھوکے میں نہ رہے. اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی, اے لوگوں دنیا میں جتنے بھی بھلائی کے جو بھی راستے ہیں میں نے سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیے, اور یہ لوگوں دنیا میں جتنے
برے راستے ہیں، غلط راستے ہیں، ان تمام چیزوں کی طرف تمہیں آگاہی کر دیے۔ اس وجہ سے ضرورت ہے ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جب اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، جب ہم دنیا کی تمام رنگینیوں کو دیکھ کر، اور یہ بھی تصور کیجئے کہ جہاں مسلمانوں کے بہت سارے مظلومیت کو ذکر کر کے ہمارے ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے، اور اتنا نہیں بلکہ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ چیز بٹائی جا رہی ہے مسلمان غلط ہیں، مسلمان بیکار ہیں، مسلمان سب کچھ کمزور لوگ ہیں۔ دوستو یہ تمام چیزیں ہٹا دیجئے، ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، سیکنڈوں پر ہمیں قوت دے سکتا ہے، لمحوں پر ہمیں حکومت دے سکتا ہے، اور اتنا نہیں بلکہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہونا چاہیے، لوگوں کی افواہوں پہ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اتنا ہی اللہ کے رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اعلان کیا، جیسے رمضان کے مبارک موقع ہو، ان واقعات کو آپ لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کی چھوٹی سی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو لے کر اسلام کی راہ سے، اسلام کے راستے سے، اسلام کی تعلیمات کو دیتے ہوئے اپنے آپ کو دور بھاگنے کی کوشش کریں۔ نہیں، اللہ رب العالمین رزاق ہے، اللہ رب العالمین ہی ہے جو اسلام کو پسند کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین تمام راستوں کو بھی آسان کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح اسلام سے بھاگ کر یا اسلام کے راستوں سے بھاگ کر یا اللہ رب العالمین سے بھاگ کر ہم کہیں بھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہمیں کامیابی ملنی ہے، نتیجہ ملنا ہے، ہمارا مستقبل صحیح رہنا ہے، اور آخرت میں جنت اگر ہمیں ملنی ہے تو اللہ رب العالمین کے تعلیمات ہی میں ہمیں ملنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تاخراتوں کی قدر و قیمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس جاگنے کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو، ہماری کمزوریوں کو اور ہماری غلط راہوں کو اللہ رب العالمین دور کر دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے صحیح اسلام و ایمان کے ساتھ رکھے، اور جب ہماری موت ہو صحیح اسلام و ایمان کے ساتھ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔